السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 32 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون۔ تم فرماؤ، اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہے، اور پاکیزہ رزق کو کس نے حرام کیا؟ تو تم فرماؤ یہ دنیا میں ایمان والوں کے لیے ہے، قیامت میں تو خاص انہی کے لیے ہوگا۔ ہم اسی طرح علم والوں کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان جاہلوں سے فرما دیجئے جو کعبہ معظمہ کا ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے اسی لیے پیدا فرمائی کہ وہ اس سے زینت حاصل کریں اور نماز و طواف اور دیگر اوقات میں اسے پہنیں۔ زینت کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ ایک، جمہور مفسرین کے نزدیک یہاں زینت سے مراد وہ لباس ہے جو ستر پوشی کے کام آئے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت میں لفظ زینت کی تمام اقسام کو شامل ہے، اسی میں لباس اور سونا چاندی بھی داخل ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز کو شریعت حرام نہ کرے وہ حلال ہے۔ حرمت کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، جبکہ حلت کے لیے کوئی دلیل خاص ضروری نہیں۔ اور پاکیزہ رزق، یعنی اس پاکیزہ رزق اور کھانے پینے کی لذیذ چیزوں کو کس نے حرام کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی۔ آیت اپنے عموم پر ہے اور کھانے کی ہر چیز اس میں داخل ہے کہ جس کی حرمت پر نص وارد نہ ہوئی ہو۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں بہت سے لوگوں کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک، پہلے نمبر پر وہ لوگ جو اپنے زہد و تقوی کے گھمنڈ میں لوگوں کی حلال اشیاء میں بھی تحقیق کر کے ان کی دل آزاری کرتے ہیں، یہ سخت ناجائز اور سراسر تقوی کے خلاف ہے۔ چنانچہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شرع مطہرہ میں مصلحت کی تحصیل سے مفسدہ کا ازالہ مقدم تر ہے۔ مثلا مسلمان نے دعوت کی اور یہ اس کے مال و طعام کی تحقیقات کر رہے ہیں، کہاں سے لایا، کیوں کر پیدا کیا، حلال ہے یا حرام ہے، کوئی نجاست تو اس میں نہیں ملی ہے کہ یہ بے شک یہ باتیں وحشت دینے والی ہیں، اور مسلمان پر بدگمانی کر کے ایسی تحقیقات میں اسے ایذا دینا ہے، خصوصاً اگر وہ شخص شرعاً معظم و محترم ہو، جیسے عالم دین یا سچا مرشد یا ماں باپ یا استاد یا ذی عزت مسلمان سردار قوم، اور اس نے تحقیقات کر کے اور بیجا کیا۔ ایک تو بدگمانی، دوسرے مواحش یعنی وحشت میں ڈالنے والی باتیں، تیسرے بزرگوں کا ترک ادب اور یہ خواہ کا متقی بننے والا، یہ گمان نہ کرے کہ خفیہ تحقیقات کر لوں گا
اگر اسے خبر پہنچی اور نہ پہنچنا تعجب ہے کہ آج کل بہت لوگ پرچہ نویس یعنی باتیں پھیلانے والے ہیں، تو اس میں تنہا برو یعنی اکیلے میں اس سے پوچھنے سے زیادہ رنج کی صورت ہے۔ جیسا کہ تجربے سے معلوم ہے، نہ یہ خیال کرے کہ احباب کے ساتھ ایسا برتوں گا، دوستوں کو رنجو دینا کب روا ہے، اور یہ گمان کہ شاید ایذا نہ پائے، ہم کہتے ہیں شاید ایذا پائے۔ اگر ایسا ہی شاید پر عمل ہے تو اس کے مال و طعام کی حلت و طہارت میں شاید پر کیوں نہیں عمل کرتا؟ ماہذا اگر ایذا نہ بھی ہوئی اور اس نے براہ بے تکلف بتا دیا تو ایک مسلمان کی پردہ دری ہوئی کہ شرعاً ناجائز۔ غرض ایسے مقامات میں ورع و احتیاط کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اس طور پر بچ جائے کہ اسے یعنی مسلمان نواز کو اجتناب و دامن کشی پر اطلاع نہ ہو، یا سوال و تحقیق کرے تو ان امور میں جن کی تفتیش موجب ایذا نہیں ہوتی۔ مثلا کسی کا جوتا پہنے ہیں، وضو کر کے اس میں پاؤں رکھنا چاہتا ہے، دریافت کر لے کہ پاؤں تر ہیں، یوں ہی پہن لوں، یا کوئی فاسق بے باک مجاہر معلن اس درجے وقاحت و بے حیائی کو پہنچا ہوا ہو کہ اسے نہ بتا دینے میں باک ہو، نہ دریافت سے صدمہ گزرے، نہ اس سے کوئی فتنہ متوقع ہو، نہ اظہار ظاہر میں پردہ دری ہو، تو اندر تحقیق اس سے تفتیش میں بھی جرا نہیں، ورنہ ہرگز بنا میں ورع و احتیاط مسلمانوں کی نفرت و وحشت یا ان کی رسوائی و فصیحت یا تجسس عیب و معصیت کا باعث نہ ہو کہ یہ سب امور ناجائز ہیں، اور شکوک و شبہات میں ورع نہ برتنا جائز نہیں۔ عجب کہ امر جائز سے بچنے کے لیے چند باتوں کا ارتکاب کرے، یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ اسے محتاط بننے کے پردے میں محض غیر محتاط کر دیا۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو خود تو اپنے نفس پر سختی کرنے کی خاطر لذیذ غذاؤں کو ترک کرتے ہیں، لیکن دوسرا شخص اگر ان غذاؤں کو استعمال کرتا ہے تو اسے نہایت نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ بھی سراسر حرام ہے۔ چنانچہ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، بچنا چاہے تو بہتر و افضل اور نہایت محمود عمل، مگر اس کے ورع کا حکم صرف اسی کے نفس پر ہے، نہ کہ اس کے سبب اصل شے کو ممنوع کہنے لگے، یا جو مسلمان اسے استعمال کرتے ہوں ان پر طعن و اعتراض کرے، انہیں اپنی نظر میں حقیر سمجھے۔ اس سے تو اس ورع کا ترک 1000 درجے بہتر تھا کہ شرع پر افتراء اور مسلمانوں کی تشنہ و تحقیر سے تو محفوظ رہتا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، آج تک اس شکر کی صورت دیکھی نہ کبھی اپنے یہاں منگائی، نہ آگے منگائے جانے کا قصد، مگر بائیں ہمہ ہرگز ممانعت نہیں مانتا۔ نہ جو مسلمان استعمال کریں انہیں عاصم خواہ بے باک جانتا ہے، نہ تو ورع و احتیاط کا نام بدنام کر کے عوام مومنین پر طعن کرے، نہ اپنے نفس ذلیل مہین رذیل کے لیے ان پر ترفع و تعالی روا رکھے۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ جو 11ویں میلاد شریف، بزرگوں کی فاتحہ، عرس، مجالس شہادت وغیرہ کی شیرنی اور سبیل وغیرہ کے شربت کو ممنوع و حرام کہتے ہیں، وہ بھی اس آیت کے صریح خلاف کر کے گناہگار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں حلال ہیں اور انہیں ممنوع کہنا اپنی رائے کو دین میں داخل کرنا ہے، اور یہی بدعت و ضلالت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ یہ نہیں کہ انسان لذیذ حلال چیزیں چھوڑ دے، بلکہ حرام سے بچنا تقویٰ ہے۔ حلال نعمتیں خوب کھاؤ پیو، محرمات سے بچو،
یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لذات کو ترک کرنے کے معاملے میں اعتدال کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دن کو روزے رکھتے اور رات کو قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہ کرو بلکہ روزے رکھو اور چھوڑ بھی دیا کرو، قیام کرو اور سویا بھی کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، اور تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، کیونکہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہے، تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح ہو جائے گا۔ میں نے اصرار کیا تو مجھے زیادہ کی اجازت دی گئی۔ میں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے میں زیادہ طاقت پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام والے روزے رکھ لو اور ان سے زیادہ نہ رکھنا۔ میں نے عرض کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کس طرح تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1 دن رکھنا اور 1 دن چھوڑ دینا۔ بڑھاپے کے دنوں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دینے کو قبول کر لیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دین آسان ہے، اور جو اس میں مقابلہ کرے گا تو دین ہی اس پر غالب آئے گا، پس تم سیدھے رہو اور بشارت قبول کرو۔ قل، تم فرماؤ۔ یہاں بتایا گیا کہ دنیا و آخرت کی نعمتیں اہل ایمان ہی کے لیے ہیں، کیونکہ کفار نمک حرام ہیں اور نمک حراموں کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا، لیکن چونکہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مہلت اور امتحان بھی رکھا ہے، اس لیے کفار کو بھی اس میں سے مل جاتا ہے، بلکہ مہلت کی وجہ سے مسلمانوں سے زیادہ ہی ملتا ہے۔ اس کے بالمقابل چونکہ آخرت میں نہ امتحان ہے اور نہ مہلت، لہذا وہاں صرف انہی کو ملے گا جو مستحق ہوں گے، اور وہ صرف مومنین ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ اچھی نعمتیں رب سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں، کفار ان کے طفیل کھا رہے ہیں، لہذا جو کوئی کہے کہ فقیری اس میں ہے کہ اچھا نہ کھائے، اچھا نہ پہنے، وہ جھوٹا ہے۔ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، لیکن اس کے ساتھ اچھے کام کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت